امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ تقریباً 2 ہفتوں سے جاری فضائی کارروائیاں معطل کر دی گئیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایکزیوس کا کہنا ہے آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے عمان سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہونے کے بعد ٹرمپ نے حملے روکنے کا حکم دیا۔ بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنانے پر سعودی اتحاد کے حوثیوں کے خلاف کارروائی۔ یمن کے شہر الحدیدہ اور کمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان کے مطابق حوثیوں کی جارحیت کے جواب میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ کارروائی کے بعد یمنی حوثیوں کا ایک اور بار سعودی عرب کے شہر جازان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کے تجارتی جہازوں کے ساتھ ساتھ تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں تعمیری سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی کرغزستان میں بیلاروس کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا نواں اجلاس 11 اور 12 اگست کو اسلام آباد میں بلانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار قازقستان کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملے۔ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے باب المندب میں پیش آنے والے واقعات کی جڑیں پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ یمن سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل ہیں۔ یمن کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ایران پر ڈالنا مناسب نہیں۔ خطے کے مسائل کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بارودی مواد سے لدی گاڑی چیک پوسٹ کی حدود سے باہر ہی تباہ کر دی گئی۔ حملہ آوروں نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ خودکش حملہ آور کو پہلے ہلاک کیا گیا جبکہ 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر کے ہلاک کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی کی وفاق کے جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر انٹیلیجنس اور مربوط حکمت عملی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ بولے ریاستی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار۔ پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم ختم۔ میرپور ڈویژن میں کل سیاسی میدان سجے گا۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں 13 نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت میں 296 امیدوار میدان میں۔ 14 لاکھ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 2454 پولنگ اسٹیشنز میں سے 478 انتہائی حساس اور 3083 حساس قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آزاد کشمیر میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کو گھر بیٹھے آزادی ملی۔ آج وہی لوگ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نام نہاد ایکشن کمیٹی پاکستان اور آزاد کشمیر کے رشتے کو چیلنج کر رہی ہے۔ وہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو بھارت بھی استعمال نہیں کرتا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 26 اور 27 جولائی کے لیے موجودہ سطح پر برقرار۔ پیٹرول 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہی ملے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں رد و بدل پیر کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ بھارت میں جین زی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہو گئے۔ وزیر تعلیم کے استعفے پر بھارتی طلبہ کا جشن۔ استعفے کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا آج ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان۔ بھارتی حکومت احتجاجی طلبہ کے خلاف درج مقدمات کی واپسی اور 20 سے زائد طلبہ کے ورثاء کو ہرجانہ دینے پر رضامند۔ اپوزیشن جماعت کانگریس بھی طلبہ کے مطالبات پورے ہونے پر خوش۔ کہا احتجاج نے نریندر مودی کے غرور اور جھوٹ کو شکست دے دی۔ اروند کیجریوال کی بھی مطالبات کی منظوری پر کاکروچ جنتا پارٹی کو مبارکباد۔